बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या जो कल हुआ था उसकी कुछ अपडेट्स ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले से तो कहा जा रहा था कि ये एक टनल है बोलान में, और ये बोलान का ये टनल जो है पांचवा छठा टनल, मतलब कि वहाँ पे जो टनल्स है वो यके बाद दीगरे टनल्स है और बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं, और वो रेगिस्तानी और पहाड़ी किस्म का इलाका है। वहाँ पे जो सड़क है वो भी 24-25 किलोमीटर दूर है उस ट्रेन ट्रैक से, इसलिए दुश्वारी का सामना आ रहा है वहाँ पे इंटेलिजेंस फोर्सेस के लिए बाई रोड कार्रवाई करना, इसलिए तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन के वाक़े पे जो है बात करते हैं, लेकिन दरअसल कुछ खबरें ऐसी हैं कि वो शुरू में हमें जो पहुंची थी वो झूठ थी। असल में ये टनल में नहीं हुआ वाक़या। हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े एजेंसियों ने इस पे खबर चलाई, लेकिन ये फिर बाद में पता चला जब डीएलए ने एक वीडियो जो है वो जारी किया, उसमें बाकायदा हम देख रहे हैं कि वो जो ट्रेन है वो एक खुली मैदान में उस पे जो है हमला किया गया है। उसका जो पहला हिस्सा है वो पहले उड़ाया गया, उसके बाद जो है जब धुआं वगैरह ख़त्म हो गया उसके बाद राइफ़ल से जो है वो फायरिंग शुरू हो गई और रॉकेट लॉन्चर से जो है वो फायरिंग शुरू हो गई। तो ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ ये ऐनी शाहिदीन की बातें हैं, जो कि अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 बंदों को बाजियाब कराया है। उसमें से जो 400 से ऊपर बंदे थे पूरे ट्रेन में, उसमें से सिर्फ 155 के लगभग अभी तक बाजियाब हो चुके हैं, बाकियों का कोई अता पता नहीं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाकियों का अता पता नहीं। क्वेटा से तकरीबन 200 ताबूत बोलान इलाके के लिए लेके जाया गया। अब ये 200 ताबूत जो हैं, 200 नहीं बल्कि 220 हैं, क्योंकि वहाँ पे रेलवे हुकाम के मुताबिक तकरीबन 90 ताबूत पहले वहाँ पे ट्रेन में रखे गए, उसके बाद 130 बाद में रखे गए और ट्रेन जो है वो बोलान की तरफ रवाना किया गया। उसके साथ और भी कुछ चीज़ें थी, रिलीफ ट्रेन था, और उसमें से जो ताबूत हैं आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी अमवात हो चुकी होगी। इसमें जो दहशतगर्द हैं या बीएलए वाले हैं वो तो अलग, वो तो आप अगर उसको गिने तो वो अलग हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेन में जो लोग थे, इसमें से ज़्यादातर वो थे जो कि सरकारी नौकर थे, या तो फोर्सेस से उनका ताल्लुक़ था या उनका ताल्लुक़ जो है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से था या पंजाबी था। हाँ, वो मतलब कि जो ऐनी शाहिदीन ये 155 में से जितने भी लोग आ रहे हैं और ये क्वेटा स्टेशन पहुंच रहे या सिब्बी तक पहुंच रहे, और जहां पे हमारी एफसी वाले और दूसरे एहलकार खड़े हैं जिनको जो है बिल्कुल अलर्ट किया गया है कि जो भी आए उनके साथ आपने जो है उनका फौरी इमदाद आपने करनी है और देखना है सब कुछ, मतलब रिलीफ वगैरह उसका इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पे मीडिया मौजूद है और ख़ासकर बीबीसी की जो रिपोर्ट्स है इस वक्त वो जो है हमें पहुँच रही है, और बीबीसी ही है जो इस वक्त जो है अपनी रिपोर्टिंग एक ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। हमारी पाकिस्तानी मीडिया तो खामोश है, न उस तरीके से वो अपने रिपोर्ट्स चला रही है। बीबीसी हम तक कुछ रिपोर्ट्स पहुंचा रही है जो कि ऐनी शाहिदीन की जो रिपोर्ट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे वो यही बातें कर रहे हैं कि कल ये जब धमाका हुआ सबसे पहले और ट्रेन को जो है उन्होंने अगवा कर लिया, अगवा का मतलब उन्होंने घेर लिया, और वो कह रहे थे कि हम ट्रेन की खिड़कियों से देख रहे थे, वो इतने ज़्यादा लोग थे कि हम सोच रहे थे कि ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं उनकी दुगनी तादाद है वो जो बीएलए के लोग थे, और उनके पास जदीद किस्म का असलहा, और वो बाकायदा से टारगेट फायरिंग कर रहे थे। वो चुन चुन के रेलवे में जितनी रेलवे का फोर्स है, रेलवे का अपना जो फोर्स होता है, उन्होंने पहले तो बाकायदा से बहुत ज़्यादा मुकाबला किया उनका, लेकिन जब इनके पास बुलेट्स वगैरह ख़त्म हो गए तो उन्होंने फिर समझ लिया कि अभी हमें ट्रेन में अंदर घुस कर जाना चाहिए। बाकायदा से फिर एक एक बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक किया गया। आप पंजाबी है आप उधर खड़े हो जाएं, आप पठान हैं आप उधर जाएं, आप बलोची हैं आप पीछे जाएं, आप सिंधी हैं आप उधर जाएं, आप सरकारी नौकर हैं इनको उधर ले जाओ। बूढ़े औरतों और बच्चों को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये उनका कहना था ऐनी शाहिदीन का, कि वो बलोची में एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहले तो वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी एहलकारों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, चुन चुन के मारना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को कुछ नहीं कहेंगे, हमारे कुछ मुतालबात हैं, अगर वो पूरे करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो हम पूरे के पूरे ट्रेन को आग लगा देंगे। और ये बातें वो करते रहे। फिर रात को वो कह रहे थे कि तकरीबन 70-80 बंदे वो तकरीबन एक दूसरे से गले मिलाकर वो चले गए। ये जो बीएलए के एहलकार हैं इनसे तकरीबन 70-80 असले से लेस बंदे थे वो चले गए, और यहाँ पे 20-25 रह गए। लेकिन इनका कहना था कि रात गुजरती गई इसी तरह जिस तरीके से भी गुजरी है, कुछ
لاشیں پڑی ہوں گی، کچھ خون پڑا ہوگا، اس میں لت پت یہ اس اندھیری رات میں سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میں بچوں گا کہ نہیں، ابھی فائر آئے گی کہ نہیں، میں مروں گا کہ نہیں. کس طریقے سے ان پہ یہ رات گزری ہوگی، رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے انسان پہ یہ سوچ کے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو آرام سے مزے سے بیٹھے، افطاری کی ہم نے، ابھی سب کچھ ہمارے سامنے دسترخوان پہ تھا، ہم نے کھایا، لیکن ان بیچاروں کا کیا؟ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 220 سے اوپر تابوت پہنچائے گئے ہیں. یہ کس کس گھر میں قیامت برپا ہو چکی ہوگی، کس کس گھر میں جو ہے وہ لاش لے کے جایا جائے گا، اور کسی کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. یقیناً یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پہ اور سیکیورٹی اداروں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ زمینی راستے محفوظ نہیں ہے، پھر اس ٹرین کو چلانے کے لیے گورنر صاحب نے سگنیچرز کیوں کیے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر صاحب کے سگنیچر کے ساتھ ہی یہ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور روانہ ہو چکا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک جانب تو بی ایل اے والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمارے مطالبات مان لیے جائے، ہم اپنے حقوق مانگ رہے، لیکن حقوق اس طریقے سے تو نہیں آپ مانگ سکتے کہ آپ بیچارے نہتے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو آپ پکڑے، آپ کسی کو بھی نہ دیکھے اور اس کے اوپر آپ بلٹ فائر کریں اور ان کو مارے، اور بے دردی سے ماریں. آپ بے دردی سے کسی کو آپ جو ہے وہ 1 2 3 وردی والے کچھ دوست بی بی سی کو بتا رہے تھے، اس میں 7 بندے تھے، اس میں سے 2 3 ایف سی والے تھے، 2 ریلوے کے اہلکار تھے، جو پولیس اہلکار ہوتی ہے ریلوے کی اپنی، وہ تھے. وہ باقاعدہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پہلے فیصلہ کیا، ہم نے باقاعدہ ان سے مقابلہ کیا، پھر جب بلٹس ختم ہو گئے ہم نے اپنے رائفلیں وغیرہ وہ ہم نے پھینک دی. پھر جب وہ وردی میں تھے، آرمی کے وردی میں تھے 2 بندے، ان میں سے پھر ان سے وہ اپنی بلوچی میں بات کر رہے تھے بی ایل اے والے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب بی ایل اے والوں نے کہا کہ ان کو بھی مار دو وردی والے کو، تو اس نے پھر ان کو کہا کہ میں بلوچ ہوں، تو پھر انہوں نے اس کو کہا کہ تم کیوں نوکری کر رہے ہو، لیکن پھر اس نے کہا کہ کوئی دوا کام آ گئی اور مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ایک پولیس اہلکار ہے ریلوے ٹرین کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی عجیب قسم طریقے سے وہاں سے نکلے ہیں، پوری رات گزر گئی، تو صبح ایف سی والے جب آ گئے تو بی ایل اے والے ایف سی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ آپریشن میں مصروف ہو گئی، اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ جب بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو پیچھے سے فائرنگ آئی، تو ان کے دوست میں سے ایک کو بلٹ لگی، لیکن یہ پھر بھی جو ہے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دوست کو 2 بندوں نے کھندا دیا اور ساتھ لے کے چلے گئے، اور کہہ رہے تھے کہ بلٹ کے جو ہم ٹارگیٹڈ ایریا ہے یا جو ریجن ہے اس سے ہم نکل گئے باہر، پہاڑ کو ہم نے کراس کر لیا اور ہم سبی اسٹیشن یا سبی کے پاس ہم پہنچے. وہاں پہ ایف سی کے پاس پھر کھڑے تھے بی بی سی والوں کو، انہوں نے پورا اپنا بیان بھی دیا ہے. اور رات کو کچھ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگنے کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بی ایل اے والوں نے جب ان پہ فائرنگ کی تو بس جس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ گرتا گیا اور مرتا گیا. تو ناظرین، جس نے مزاحمت کی اس کو بھی مارا. یقیناً اس میں سے کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بوڑھے کتنے مرے ہیں، بچے کتنے مرے ہیں، عورتیں کتنے مری ہیں، اور اس میں سے جتنے زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ کتنے اس میں جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں کوئی رپورٹ نہیں دی، یہ صرف وہی رپورٹ ہے جو بی بی سی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یعنی ہم اندازہ صرف تابوتوں سے لگا رہے ہیں کہ تابوت وہاں پہ جو اتنے پہنچ رہے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں. ناظرین، یہ کچھ اہم معلومات تھی جو آپ تک پہنچانا تھی، لیکن اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ یہ ملک کہاں، کس نہج پہ یہ ملک پہنچ رہا ہے، اور یہ جو ہمت ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے انٹیگریٹی پہ کتنا بڑا کوشچن مارک ہے. امریکہ نے ہم پہ بین لگایا ٹریول، اس لیے تو نہیں لگایا. یہ واقعات ہو رہے، وہ واچ کر رہے، وہ دیکھ رہے کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اس لیے تو دنیا ہمیں اس نظر سے دیکھتی ہے. چائنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت مضبوطی سے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہم آپ کی مضبوط حمایت کرتے ہیں. لیکن دوستو، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پچھلے 5-6 دنوں سے ایک انڈیکس آیا ہے گلوبل ٹیررزم کا، اس میں پاکستان 2nd نمبر پہ آ چکا ہے. دوبارہ سے یہ جو میں آپ کو جو ڈیٹا بتا رہا ہوں، تقریباً 2008 سے لے کر 14 تک، یا 2005-6 سے لے کر 2014 تک پاکستان دوسرے نمبر پہ تھا. اس کے بعد پھر پاکستان 7ویں 8ویں 9ویں نمبر پہ آ چکا تھا. اب دوبارہ سے 10 سال بعد پاکستان دوبارہ سے دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے دہشت گردی میں. یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک ایسا زہریلا سانپ ہے پاکستان میں کہ یہ پھر دوبارہ سے اس نے پاکستانی عوام کو ڈسنا شروع کر دیا ہے.
اور ناظرین، آج اسمبلی کا جو اجلاس تھا، یقیناً ہمیں یہ دیکھنے میں ہم ویٹ کر رہے تھے کہ حکومت، ہمارے اسپیکر صاحب، پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیکورٹی فورسز سے کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کو کچھ جو ہے ہدایات پیش کریں گے، کیا لائحہ عمل انہوں نے طے کرنا ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنے طریقے سے آپریشن کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے اس میں، آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے گورنمنٹ کا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اپنے بیانات کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی والے، انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو کیجئے، اس کا مقصد صرف وہاں پہ میں آپ سے مقصد پوچھنے کے لیے آپ کو مائک نہیں دیا ہے۔ چاروں صوبوں پر آپ بات کریں گے تو یہ اسی میں آپ جو ہے یہ پوائنٹس بھی ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ جناب چیئرمین، امیڈیٹلی آپ کو کارروائی سسپینڈ کرنی چاہیے تھی کہ جعفر ایکسپریس کے جتنے ہمارے مغویوں کو، فیملیوں کو ریلیز کرانے کا جو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ اس وقت آپریشن کر رہی ہیں، اور جتنا انہوں نے کیا ہے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بات کی کچھ، اس کے علاوہ ناظرین بلوچستان اسمبلی کا بھی آج اجلاس تھا، اس میں بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ اس طرح کوئی انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، نہ کوئی ایکشن لیا، ہم صرف دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز جو ہیں ان کی خبریں تو بہت زیادہ خطرناک ہے، ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو تقریباً پاکستانی فوجی، کل کے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا، پاکستانی تقریباً 150 سے اوپر سولجرز کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو فگرز ہیں یہ بڑے خطرناک فگرز ہیں، اور یہ اپنے نوعیت کا ایسا یونیک واقعہ ہے کہ یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے علاوہ یہ دنیا میں چھٹی بار ہوا ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے ٹرین کو 5 دفعہ اغوا کیا گیا ہے، ایک دفعہ سب سے پہلے 1923 میں چائنا میں، اس کے بعد انڈونیشیا میں، اس کے بعد 2 دفعہ بھارت میں، انڈیا میں ٹرین کو اغوا کیا گیا، اور آج چھٹی مرتبہ پاکستان میں آپ نے کل دیکھا کہ ٹرین اغوا ہوا، پورے کا پورا ٹرین۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو کہ دنیا کے بہت زیادہ نمبر فرسٹ پہ آ رہے ہیں، یہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اگر زمینی راستے محفوظ نہیں ہے تو یہ ایسا پھر کیوں ہوتا ہے کہ ٹرین ایک اسٹیشن سے روانہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ، یہ کوئی چھوٹی واردات نہیں ہے، یہ بہت بڑی واردات ہیں جو کہ ڈالی گئی ہے BLA کی جانب سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، یعنی کہ ان میں اتنی ہمت آئی، انہوں نے پورے کا پورا 9 بوگیوں پر مشتمل 400 مسافروں پر مشتمل ایک ٹرین انہوں نے اغوا کر لیا۔ تو یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ اگر ان کی حرکات و سکنات سے ہم بے خبر ہیں تو یقیناً یہ ہمارے اوپر، ہمارے ریاست کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔